والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. جتنے لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائے ہیں اب تک اور آئندہ بھی، ان تمام مسلمانوں میں صرف صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کی ہے، ایمان کی حالت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا ہے اور ایمان کے حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ یہ شرف اللہ رب العزت نے صرف اور صرف اس امت محمدیہ میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے یہ مقام صرف اور صرف ان کو عطا فرمایا ہے، اور بڑے ہی خوش نصیب لوگ تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا، کہ نفس زیارت اور نفس دیدار یہ سراسر جنت کا ذریعہ ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے، ایمان کی حالت میں ہو اور رخصتی بھی ایمان پر ہو۔ تو محترم اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے صرف یہی نہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کا شرف بخشا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے درجے، بہت سارے مقامات اور بہت ساری فضیلتیں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو حاصل ہیں۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں دنیا ہی میں فرما دیا کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گئے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ صرف یہی نہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، بلکہ وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے کہ اللہ تو ہمیں جس حال میں رکھے ہم تجھ سے راضی ہیں۔ ایمان والے کی یہ کیفیت اور یہ صفت ہونی چاہیے۔ ہمارا ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اللہ سے ہر حال میں راضی ہوں۔ یہ بڑے کمال کی بات ہے کہ اللہ سے ہر حال میں راضی رہنا، اس میں بڑی خوبیاں چھپی ہوئی ہیں۔ تو ہر ایمان والے کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیا ہم اللہ سے ہر حال میں راضی رہتے ہیں یا نہیں؟ ویسے تو اللہ رب العزت سے عافیت بھی مانگتا رہے، اس کے ساتھ ساتھ انسان کا مزاج، مرتبہ اور جذبہ یہی ہو کہ بس ہمیں اللہ رب العزت جس حال میں رکھے عافیت کے ساتھ ہم اس پر راضی ہوں۔ یہ صفت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں کمال درجے کی تھی۔ اللہ رب العزت نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ فرمایا کہ اللہ رب العزت صحابہ سے راضی ہو گئے، اور وہ جو صحابہ ہیں وہ اللہ رب العزت سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے اس بات کی گواہی دی ہے، میں نے اور آپ نے گواہی نہیں دی، بلکہ اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کی خوشخبریاں، بعضوں کو تو نام بنام خوشخبریاں دی، اور بہت ساروں کو عمومی خوشخبریاں سنائیں کہ جو فلاں غزوے میں شرکت کر لے گا وہ جنتی ہوگا، جو فلاں عمل کر لے گا وہ جنتی ہوگا، جس کے اندر یہ صفت موجود ہوگی وہ جنتی ہوگا۔ اس طریقے سے عمومی خوشخبریاں دی، اور بعضوں کو نام بنام خوشخبریاں دی، جسے عشرہ مبشرہ کے بارے میں آتا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے بھی یہ اعلان کیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی خاص طور پر بھی اور عام طور پر بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو جنت کی خوشخبریاں سنائیں۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھی اور اللہ کے رسول کی طرف سے بھی بار بار اس بات کا اظہار ہوا کہ صحابہ صرف حق پر نہیں ہیں، بلکہ صحابہ معیار حق ہیں، حق کا معیار ہیں۔ اگر کسی نے ان کی اتباع کر لی تو وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ کسی بھی صحابی کی اتباع کر لی، آیتیں بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں، احادیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ ایک آیت آپ کو پڑھ کر سناؤں جو کہ اس مفہوم میں بہت ہی جامع اور معنی ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان
مہاجرین اور انصار اور جو ان کی اتباع کر لے گا اخلاص کے ساتھ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا اخلاص کے ساتھ جو بھی ان کی اتباع کر لے گا۔ اب اتباع کرنے میں اگر کوئی ایسی چیز رہ گئی جس پر پکڑ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ایسی چیز ہے، ایسا عمل ہے جس کا عزیمت سے تعلق ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، وہ اتباع اس درجے میں ہو کہ فرض نہ چھوٹ رہا ہو، واجب نہ چھوٹ رہا ہو، کوئی ایسا عمل نہ ہو رہا ہو جس سے جہنم کا مستحق ہو رہا ہو، کوئی ایسا عمل نہ ہو، تو پھر یہ بھی متبعین میں شمار ہوگا، یہ بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی اتباع کرنے والا ہوگا۔ اور متبعین کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس کے علاوہ سورۃ الفتح کی آیت ہے، وہ تو اس سے بھی زیادہ واضح اور جامع اور معنی، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور قتال کیا اللہ کے راستے میں، وہ اور بعد والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، پہلے والے فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے یہ کام کیے ہیں وہ فتح مکہ کے بعد والوں سے درجے میں بڑے ہوئے ہیں، ان کا مقام بڑھ کر ہے، ان کا درجہ بڑھ کر ہے۔ البتہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ رب العزت نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے، ہر ایک سے۔ اس میں تمام صحابہ آ گئے، چھوٹے صحابی ہیں، بڑے صحابی ہیں، اور قدیم ہیں، جدید ہیں، آپ علیہ السلام کے ساتھ تھوڑی صحبت کیوں نہ پائی ہو، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ تو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ یہ لفظ بتا رہا ہے کہ جس کی طرف لفظ صحابی منسوب ہو گیا، صحابیت کی نسبت جسے عطا ہو گئی، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہے، جنت کا انعام ہے۔ اس آیت کا مفہوم ہے۔ اس کے علاوہ میرے دوستو عزیزوں، یہ میں نے آپ کو 2 آیتیں پڑھ کر سنائی، اور آپ اللہ رب العزت جن کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ صحابی ہیں اور یہ کامیاب ہیں، یہ جنتی ہیں، تو یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے احکامات بتائے ہیں، اور جن کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آیتیں پڑھ کر سنائی ہیں، جن کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھائی ہے، جن کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تعلیم دی ہے، جن کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے غزوات میں روانہ فرمایا ہے، یہ وہی لوگ ہیں۔ یہ تو قرآن کی آیتیں ہیں، اور صرف 2 آیتیں، اور بھی بہت ساری آیتیں، صرف میں آپ کو 2 آیتیں بتا رہا ہوں۔ احادیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری اور خلفائے راشدین کی سنت کا اتباع کرنا لازم ہے۔ اس میں خلفائے راشدین آ گئے کہ خلفائے راشدین معیار حق ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، یہ طویل حدیث ہے، اور طویل حدیث کا میں آپ کو ایک جز سنا رہا ہوں، اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں 72 فرقے بنے تھے، میری امت میں 73 فرقے بنیں گے۔ عرض کیا رسول اللہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا۔ یہاں بھی لفظ صحابی کا ذکر ہے، اور لفظ صحابی کے اندر خلفائے راشدین بھی آ جاتے ہیں، مہاجرین بھی آ جاتے ہیں، انصار بھی آ جاتے ہیں، اہل مکہ بھی آ جاتے ہیں جو مکہ میں اسلام لائے، اور مدینہ میں جو لوگ اسلام لائے وہ بھی آ جاتے ہیں، آل رسول بھی آ جاتے ہیں، اہل بیت بھی آ جاتے ہیں، اور ازواج مطہرات بھی آ جاتی ہیں۔ لفظ صحابی میں سبھی شامل ہیں، اور یہ خوشخبری لفظ صحابی جس کو صحابیت کا مرتبہ حاصل ہو گیا اس کے لیے خوشخبری ہیں، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ تو یہاں پر آپ علیہ السلام نے مسئلے کو حل کر دیا۔ بڑی جامع اور معنی حدیث ہے، خصوصاً آج کے لحاظ سے جو لوگ اس بات سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کس کی بات کو سنیں، کس کی طرف دیکھیں، کس کی اتباع کریں، کس کی جماعت میں شامل ہوں،
اور کس کے فرقے میں شامل ہوں؟ بہت لوگ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا جواب اس حدیث نے دے دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فیصلہ کر دیا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جو آل رسول کی اتباع کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو اہل بیت کی اتباع کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ آل رسول کی اتباع کر لے، اہل بیت کی اتباع کر لے، خلفائے راشدین کی اتباع کر لے، کسی کی بھی اتباع کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ صحابی بہت سارے ہیں اور ہر صحابی حق پر ہیں، اگرچہ تھوڑا سا آپس میں کسی موقع پر اختلاف بھی ہوا ہے، لیکن وہ اختلاف ایسا نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے انسان کے ایمان پر فرق پڑے یا آخرت پر فرق پڑے، ایسا نہیں تھا۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کا بھی اتباع کر لو گے تو ہدایت کو پہنچ جاؤ گے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اس میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرما دیا کہ صحابہ ہدایت کے پیکر ہیں۔ جنہوں نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی اتباع کر لی وہ ہدایت کو پا گیا، اسے ہدایت حاصل ہو گئی۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ لا تمس النار مسلما رآنی او من رآنی، کہ اس شخص کو آگ نہیں چھوئے گی، جہنم کی آگ اس مسلمان کو نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا ہو، یا اس شخص کو دیکھا ہو جس نے صحابی کو دیکھا ہو۔ تو اس میں صحابہ کے ساتھ ساتھ تابعین کے لیے بھی خوشخبری ہے، ان کے لیے بھی یہ اعزاز ہے کہ کسی بھی تابعین ایمان کے حالت میں کسی بھی صحابی کو دیکھ لیا تو اس کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ شخص بھی جہنم میں نہیں جائے گا، اس کے لیے بھی جنت کی خوشخبری ہے۔ تو دوستو عزیزو، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے واضح طور پر اتنے واضح الفاظات میں یہ خوشخبریاں، یہ انعامات اور یہ فیصلے، یہ اظہار، اور اس کے باوجود ایسے لوگ جن کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پر کچھ آپس کے اختلاف کی وجہ سے اشکال ہو اور ان کے شان میں گستاخیاں کریں، یہ یقیناً بہت ہی بڑی بد نصیبی کی بات ہے، یقیناً بہت بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت کو بھی پتہ تھا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی پتہ تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے درمیان اختلاف ہوئے ہیں، منازعات ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حتیٰ کہ یہ نوبت بھی آئی ہے کہ آپس میں جنگ بھی ہوئی ہے، اس حد تک نوبت آئی ہے۔ یہ سب ہونا تھا، اللہ کو بھی پتہ تھا، اللہ کے رسول کو بھی پتہ تھا، اس کے باوجود بھی اللہ اور اللہ کے رسول نے صحابہ کو معیار حق قرار دیا ہے، حق کا پیمانہ بنایا ہے، اور ان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ کا پروانہ عطا فرمایا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس سب کے باوجود جب اللہ راضی ہے، اللہ کا رسول راضی ہے، تو بعد والے راضی ہوں تو ٹھیک ہے، اور اگر راضی نہ ہوں تو اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی نقصان نہیں ہے، ہمارا اپنا نقصان ہے۔ اور یقیناً ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس طرح کے لوگ کتنے نقصانات اٹھاتے ہیں۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ صحیح عقائد سے محروم ہو جاتا ہے، ایک یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر تھوڑی بہت عقائد میں احتیاط کرے تو عمل سے تو محروم ہو ہی جاتا ہے۔ کوئی بھی مسلمان جو کسی بھی صحابی پر اعتراض کرنے والا ہو، اور اعتراض اس حد تک ہو کہ صحابی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہو، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اعمال سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس کی دینداری میں اور صحیح دیندار میں بڑا فرق ہوتا ہے، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جب تک صحابہ کے متعلق صحیح عقائد اور صحیح نظریات تھے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اعمال کی توفیق مل رہی تھی، اور جیسے ہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں یا کسی بھی ایک صحابی کے بارے میں لب کشائی کی
اور غلط نظریات قائم کیے اور ان کی کمیوں کو پکڑنا شروع کیا، کمیوں کو بیان کرنا شروع کیا، تو اللہ کی طرف سے پھر ایسا انتظام ہوا کہ ان پر لعنتیں بھی ہوتی ہیں اور ان کے متعلق لوگ پھر بد اخلاقیاں بھی کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اعمال سے بھی محرومی ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے نظام ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ہم ایسے لوگوں پر طعن و تشنیع کریں گے اور ایسے لوگوں کو اپنی بد اخلاقی کا نشانہ بنائیں گے جو سراسر دین کے پیکر ہیں، جنہوں نے سراسر دین کی حفاظت کی ہے، جنہوں نے سراسر دین کے لیے زندگی گزاری ہے، جنہوں نے سراسر دین کے لیے اپنی جانیں قربان کی، اپنا مال قربان کیا، اپنی اولادیں قربان کی، اپنی خواہشات کو قربان کیا، جو ہو سکا کیا، دریغ نہیں کیا، پیچھے نہیں ہٹے، کہیں بزدلی نہیں دکھائی۔ جب جان دینے کے لیے تیار ہیں تو باقی چیزوں کی کیا حیثیت ہے؟ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے دین پر عمل کر کے بتایا کہ دین کیا چیز ہے۔ اگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دین پر عمل کر کے نہ بتاتے تو بعد میں آنے والوں کو کیسے سمجھ میں آتا کہ دین کیا چیز ہے؟ دین سمجھ ہی صحابہ سے آتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو صحیح زندگی ملتی ہے وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے ملتی ہے۔ صحیح سیرت جو ملتی ہے وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے ملتی ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ صحابی کے علاوہ کسی نے آپ علیہ السلام کو دیکھا نہیں، جب دیکھا نہیں تو وہ عمل کی تفسیر کیسے کر کے بتائے؟ آپ علیہ السلام کو دیکھا اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر کے بتایا کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس بات کا یہ مطلب ہے، آپ علیہ السلام کے اس عمل کا یہ مطلب ہے، آپ علیہ السلام نے یہ عمل اس موقع پر اس وجہ سے کیا تھا، آپ علیہ السلام کی اس بات سے یہ مراد تھی۔ یہ ساری وضاحتیں ہمیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے ملتی ہیں۔ یعنی صحیح دین ہمیں صحابہ سے ہی ملتا ہے۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صحیح دین پر عمل کریں، صحیح دیندار بن جائیں، ایک تو رسمی دیندار ہے، رسمی دین ہے، نہیں، صحیح دین جو اللہ کے نزدیک صحیح دین ہے وہ وہی ہے کہ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے لیا ہے، اور اسی میں کامیابی ہے، اسی کو دین کہا جاتا ہے، وہی دینداری ہے۔ اس کو قبول کرنے والا وہ مسلمان ہے، جو اس کو قبول نہ کرے وہ مسلمان اپنے آپ کو کتنے ہی مسلمان کیوں نہ کہتا رہے، اللہ کے یہاں وہ مسلمان نہیں ہے جو صحیح دین کو قبول کرنے والا نہیں، اور صحیح دین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے ہمیں ملا ہے۔ تو جب ہم ان کو ہی اپنی گفتگو اور اپنی بد اخلاقی کا نشانہ بنائیں گے اور اپنی بدگمانی کا نشانہ بنائیں گے تو یقیناً اللہ رب العزت اس سے عمل کی توفیق چھین لے گا۔ اور جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اسوہ بنائیں گے اور ان کی اتباع کریں گے اور ان کے دین کو اپنا دین سمجھیں گے، ان کے نظریے کو اپنا نظریہ سمجھیں گے اور ان سے محبت کریں گے، اور جو ان سے کمیاں کوتاہیاں ہوئیں اس سے چشم پوشی کریں گے، اس کو نظر انداز کریں گے، اور اگر ان کو بیان کرنے کی ضرورت پڑی تو اسی انداز سے بیان کریں گے جس طریقے سے ان کو بیان کرنا چاہیے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ لوگ صحیح دیندار ہیں، انہیں اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے گا، اور اللہ نے دی بھی توفیق انہیں۔ وہی لوگ صحیح دین پر چل رہے ہیں جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اپنی گفتگو کا، اپنی بد اخلاقی کا نشانہ نہیں بناتے، جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی کمیوں کو بیان نہیں کرتے، جو کمیوں کو بیان کر رہے ہیں ان کو بھی دیکھ لیا جائے کہ ان کے اندر کتنا دین ہے۔ اس وقت میں یہ پہچاننے کی ایک بہترین کسوٹی ہے کہ صحیح دیندار کون ہے۔ تو دوستو اور عزیزو، صرف اللہ نے نہیں، اللہ کے رسول نے بھی اور اللہ کے رسول نے بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو معیار حق قرار دیا ہے۔ یہ حق کا معیار ہیں، جنہوں نے ان کی اتباع کر لی گویا کہ انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کر لی، اور جنہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کر لی انہوں نے اللہ کی اتباع کر لی، اور جس نے اللہ کی اتباع کر لی وہ مسلمان ہے، وہ دیندار ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے
وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے، وہ جہنم میں کبھی نہیں جائے گا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ، وہ اصل دیندار ہے۔ تو دوستو عزیزو، ہم اپنے بارے میں غور کریں اور ہم اپنا محاسبہ کریں کہ اس معاملے میں ہم کس رخ پر ہیں، کس موڑ پر ہیں، اور ہمارا پیمانہ کیا ہے۔ اگر ہم نے اپنا محاسبہ نہیں کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس رخ پر نکل جائیں کہ جو ہمیں دین سے محروم کر دے، بے دینی پر ڈال دے، تو یہ ہمارے لیے یقیناً بہت بڑی بد نصیبی کی بات ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر صحیح طور پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔